ارشاد فرماتے ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگو اچھے اخلاق میں رغبت کرو اور نیک اعمال میں جلدی کرو۔ جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ تعالی عوض عطا فرماتا ہے، یعنی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ یقین کرو نیک کام میں تعریف ہوتی ہے اور ثواب ملتا ہے۔ اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بہت حسین و جمیل صورت میں دیکھتے کہ دیکھنے والے کو بہت بھلا لگتا، اور اگر تم ملامت اور بدی کو دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے جس سے دل نفرت کرتے اور نظریں نیچی ہو جاتی۔ اے لوگوں، جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جسے اس کی امید نہ ہو۔ زیادہ پاک دامن اور بہادر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والے قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ جو شخص اپنے بھائی پر احسان کر کے اللہ کی رضا چاہے، اللہ پاک مشکل وقت میں اس کا بدلہ دیتا ہے اور اس سے سخت مصیبت ٹال دیتا ہے۔ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت دور کی، اللہ پاک اس سے اخروی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اور جو کسی پر احسان کرے، اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے، اور احسان کرنے والے اللہ کے پیارے ہیں۔ نور الابصار کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ تحریر ہے جو میں نے مفہومی طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس مبارک خطبے میں جو الفاظ بیان ہوئے، جو امت مسلمہ کی اصلاح کے پہلو بیان ہوئے، وہ کمال کے پہلو بیان ہوئے ہیں، اور اتنے حسین و جمیل وہ پہلو بیان ہوئے ہیں کہ ان میں ہر ایک پہلو پر اگر ہم سیر حاصل گفتگو کریں تو موضوع ہمارا بڑی طوالت کی طرف بڑھ جائے گا، لیکن ظاہری بات ہے کلام تو کرنا ہوتا ہے۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی پوری زندگی قرآن و سنت کا عملی نمونہ پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں بھی ہوں تو حق آپ ہی کے ساتھ ہے، اور حق کے ترجمان ہی آپ نظر آتے ہیں۔ آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل، آپ کا چلنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، گفتگو کرنا، آپ سے میل جول، تمام تر چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ قرآن و سنت کی عکاس نظر آتی ہیں، قرآن و سنت اس سے جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر اخلاق، کردار، فیاضی، سخاوت اور صلہ رحمی اور بے شمار اوصاف جو قرآن و حدیث میں پائے جاتے ہیں آپ کی ذات میں بدرجہ اولا نظر آتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ کے خطبات کی، تو خطبات جو آپ کے ہیں یہ بھی قابل دید ہیں، اور ظاہری بات ہے خطابات میں جو آپ نے قوم کی رہنمائی کی ہے، قوم کی اصلاح کی ہے،
قوم کو قرآن و سنت کی طرف بلایا ہے اور قرآن و سنت کی راہ پر چلانے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی ایک بہت حسین کلمات خیر ہیں آپ کے، جو میں نے آپ کے سامنے خطبہ رکھا۔ اس میں پہلی بات یہ ہے، حسن اخلاق اور نیک اعمال میں جلدی ہماری سب سے بڑی ضرورت۔ اس پہلو پہ غور کر لیں کہ آج امام علی مقام کے خطبے کو سامنے رکھیں، جو آپ نے پہلے فرمایا، اے لوگو اچھے اخلاق میں رغبت کرو، نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اخلاق کو دین سے الگ کر لیا ہے۔ یعنی ہم مساجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن لوٹ کر کے جب گھر جاتے ہیں تو پھر بد اخلاقی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم تلاوت قرآن کا معمول بناتے ہیں، لیکن ہمسائے کو تکلیف دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم جناب والا روزے رکھنے کی طرف رغبت کرتے ہیں، ایون کے نفلی روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن چغلی، غیبت جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عبادات کی کثرت کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے کردار میں عبادت کا وہ نور نکھر کر کے سامنے نہیں آتا۔ عبادت کی جو روحانیت ہے، عبادت کا جو ایک خاص مقصد، اور وہ خاص مقصد کے تحت جو قلب، دل کے اندر نورانیت، روحانیت پیدا ہونی ہوتی ہے، اس سے ہم عاری ہوتے ہیں۔ یعنی فارمیلٹی کے طور پر ہم بہت سارے کام کر گزرتے ہیں کہ جو کام رسماً ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کی گہرائی میں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اسی خطبے کے پہلے ہی جملے میں بے شمار باتیں پنہاں ہیں۔ آئیے ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، جو جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، او کما قال علیہ السلام۔ ارشاد فرمایا، مومنوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اب کامل الایمان بندہ وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اخلاق صرف مسکرا کر کے بات کرنے کا نام نہیں ہے، اخلاق صرف نرم لہجہ اپنانے کا نام نہیں ہے، اخلاق آؤ بغت کرنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق لوگ سمجھتے ہیں کہ مسکرا کر کے مل لینا اخلاق ہے، نرم لہجے سے بات کر لینا اخلاق ہے، آؤ بغت کرنا جی جناب کہہ لینا اخلاق ہے، نماز پڑھنا بھی اخلاق ہے، روزہ رکھنا بھی اخلاق ہے، زکوٰۃ دینا بھی اخلاق ہے، اور حقوق اللہ ادا کرنا اور حقوق العباد کی پاسداری کرنا بھی اخلاق ہے۔ معاشرت، معاشیات، اخلاقیات، تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپنے مقام پر اس کو رکھنا، یہ بہترین زندگی کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اخلاق والا ہے۔ ہم نے اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے۔ میرا بہن کے ساتھ کیا اخلاق ہے، بھائی کے ساتھ کیا اخلاق ہے، بیوی کے ساتھ کیا اخلاق ہے، بچوں کے ساتھ کیا اخلاق ہے، رشتہ داروں سے کیا اخلاق ہے، ایون کہ ہمسائے پڑوسیوں سے میرا کیا اخلاق ہے، جہاں میں کام کرتا ہوں میرا کام کرنے والے، ساتھ پڑھنے والے، ساتھ چلنے والے، پیر بھائی، ان کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، اخلاق میرا کیا ہے۔ تو اخلاق کے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز کو گزاریں، با اخلاق رہیں، با کردار رہیں۔ تو امام علی مقام کے خطبے کے پہلے حصے نے بتا دیا کہ اخلاق جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اور نیک اعمال میں جلدی کرنا بہت ہی اچھا عمل خیر ہے۔
پہلی بات ہماری کمپلیٹ ہوئی، خطبے کا پہلا ایک جز ہم نے کمپلیٹ کیا تھوڑی وضاحت کے ساتھ۔ دوسری بات تھی جس نے کسی پر احسان کیا اور وہ اس کا شکر ادا نہ کرے تو احسان کرنے والے کو اللہ عوض عطا فرماتا ہے، بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اب آپ غور فرما لیں کہ اگر ہم نے کسی پر احسان کیا، کسی کڑے وقت میں ہم اس کے کام آئے، کسی سخت مشکل میں بندہ پھنسا ہوا تھا، ہم نے اس کی ہیلپ کر دی، امداد کر دی، تو امداد کرنے کے بعد ہمارا رویہ، ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ میرا شکریہ ادا کرے، اور دوسرا یہ اپنے احباب کو بتائے کہ اس بندے نے میری مدد کی ہے۔ اب اس کا اشتہار بنا کر کے گویا وہ تصور میں چاہتا ہے کہ چشمہ کر دیا جائے کہ فلاں بن فلاں کی فلاں بن فلاں نے مدد کی ہے۔ اگر وہ سامنے والا شکریہ ادا نہ کرے تو اب دل میں ملال پیدا ہوتا ہے، میں نے اس پر احسان کیا، اس نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، تو میں نے اس کا شکریہ قبول کرنے کے لیے احسان نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات یہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مدد کی ہے، اللہ کریم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس پر بھلائی کا دروازہ کھولا ہے، بھلائی کی ہے، احسان کیا ہے، شفقت کی ہے، محبت کی ہے۔ اب اس محبت کا صلہ اس بندہ خاص سے نہیں لینا اور اس کی توقع بھی نہیں رکھنی۔ تو امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اگر وہ سامنے والا جس پر احسان کیا گیا ہے اس نے شکریہ ادا نہیں بھی کیا تو ناراض نہ ہو، کوئی بات نہیں، اللہ کریم اس کا عوض عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ بندہ اپنی بساط کے مطابق اس کا عوض عطا کرتا ہے، بدلہ عطا کرتا ہے۔ دو میٹھے بول دے گا اور کیا کرے گا، جزاک اللہ کہہ دے گا اور کیا کرے گا، اللہ آپ کو جزا دے یہی کہہ دے گا سامنے والا، اور کیا کرے گا، مسکرا کر کسی کے سامنے کہہ دے گا اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، اتنا ہی کہے گا نا۔ لیکن اگر وہ نہیں کہتا بالفرض محال تو قیامت کے دن اللہ اس کا بدل عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا بدل دے گا، کتنا بڑا عوض دے گا۔ وہ مالک حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ تو کسی سے توقع طمع رکھنا ہی چھوڑ دیجئے، اللہ کریم پر نگاہ رکھیے، عمل کریں تو اس کی جزا اللہ سے مانگیں۔ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو جس عمل میں ریاکاری آ جائے یا خود نمائی آ جائے، خود ستائی آ جائے، اپنا کوئی معاملہ آ جائے تو پھر وہ نیکی اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا کرتی۔ میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کا یہ مبارک حصہ ہے۔ مالک حقیقی نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ مطلب اب صدقہ کیا ہے تو احسان جتلا کر کے وہ صدقے باطل نہ کرو، اور جس پر احسان کیا ہے اس کو تکلیف دے کر کے اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ گویا نیکی ضرور کرو، احسان ضرور کرو، لیکن احسان کرنے کے بعد جس پر احسان کیا ہے اس کی دل آزاری بھی نہ کرو، اور اس بندہ خدا کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اس کو تکلیف بھی نہ دو، اور تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ یعنی صدقہ تم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی وجہ سے دیا ہے، رسول اللہ کے فرمانے کی وجہ سے خیرات کی ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے تو اس کی رضا اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ صدقہ دیا ہے، خیرات کی ہے، احسان کیا ہے تو وہ اللہ کے لیے کیا ہے نا، تو اللہ کریم سے اس کا اجر مانگنا ہے۔ اور وہ آپ کو پتا ہے کہ اجر کب دے گا؟ جب میدان قیامت برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا،
اس وقت میں ایک ایک نیکی کو بندہ ترس جائے گا۔ اس وقت یہ اگر مالک کائنات نے اس احسان کا بدلہ چکایا، عوض دیا، تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم کہا کرتے ہیں جناب، پیسہ سنبھال کے رکھو، کڑے وقت میں کام آئے گا، تو اس لیے نیکیاں بھی سنبھال کے رکھو، کڑے وقت میں کام آئیں گی۔ جب نیکی کو بندہ ترسے گا، نیکی کو ترس جائے گا کہ ایک نیکی میرے پاس ہوتی تو اس کا اجر میں اللہ سے مانگ لیتا، لیکن قیامت کے دن کوئی دوست یار، ایون کہ ماں باپ، بھائی بہن، اعزا اقربا، رشتہ دار، کوئی ایک نیکی دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا۔ اگر اس دن مالک نے فرما دیا تو نے میرے فلاں بندے پر احسان کیا تھا، اس نے تیرا شکریہ ادا نہیں کیا، تو آج مجھ سے اس کا بدلہ لے لے، تو مالک جب اس کی جزا دے گا، اس کی عطا پر بھی قربان جائیں، اس کی جزا پر بھی قربان جائیں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ ایک خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں۔ دو باتیں کلیئر ہوئی آپ کے خطبہ مبارکہ کی، اور تیسری بات کی طرف میں بڑھ رہا ہوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نیکی کو کسی مرد کی صورت میں دیکھ سکتے تو اسے بڑے حسین و جمیل مرد کی صورت میں دیکھتے، اگر برائی کو، ملامت کو، بدی کو کسی شکل و صورت میں دیکھ سکتے تو بدترین منظر دیکھتے، جس کی وجہ سے دل نفرت کرتا اور نظریں نیچی ہو جاتی۔ اب سادہ لفظ پڑھوں کہ نیکی اگر کسی کے سامنے آ جائے مرد کی صورت دھار کر کے، اس جیسا خوبصورت مرد کوئی نہیں ہوگا۔ اگر بدی، برائی آ جائے کسی شکل و صورت میں تو اس جیسی بدصورت کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن دیکھنے والی نگاہ چاہیے، دیکھنے والی بصیرت چاہیے۔ اب بظاہر کیا ہے جناب والا، اس زمانے میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، اس کا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نیکی اور بدی کی پہچان کو کھو بیٹھے ہیں۔ نیکی کیا ہے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور بدی کو بدی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بدی کو بدی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج جھوٹ بولنے کو ہوشیاری کہا جاتا ہے، تیزی تراری کہا جاتا ہے، اور دھوکہ دینے کو تجارتی مہارت کہا جاتا ہے۔ گھٹیا چیز کو دکاندار نے بیچ دیا، اسے کہا میں نے بڑی مہارت سے گھٹیا مال بڑھیا مال کی طرح بیچ دیا۔ اب یہ دھوکہ دینے کو تجارتی مہارت کہنے والے بندے مارکیٹ میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غیبت، چغلی، اللہ اکبر، کرنے کو سچ قرار دیتے ہیں۔ اب کہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، کہا سچ ہی تو بول رہا ہوں۔ آپ چغلی کریں، کہا سچ ہی تو بول رہا ہوں۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے یہ ہمیں باتیں اخذ کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حرام کمانے کو زمانے کی ضرورت کہتے ہیں کہ زمانے کی ضرورت ہے، حرام کے بغیر گزارا نہیں۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ حلال کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حرام کا ایک لقمہ بندے کے پیٹ میں چلا جائے تو 40 دنوں تک نیک اعمال اس کے قبول نہیں ہوتے۔ ایک لقمے کا وبال یہ ہے، تو پھر جناب والا اور کتنا بڑا وبال اس کا ہوگا۔ اب آپ غور فرما لیں کہ حرام کمانے میں، حرام کھانے میں رغبت رکھنا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تو میں خیر سے بات کر رہا تھا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے تیسری بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ ہمیں معلوم ہوا کہ دنیا کی لذات، شہوات، دنیا کی خواہشیں جن میں آج خاص و عام مستغرق نظر آتے ہیں، دنیا اس کی رنگینی، اس کی لگژری زندگی کو گزارنے کے خواہاں رہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑے حسین انداز میں جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے، سنیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے،
مالک کائنات جل وعلا نے انسان کو کیا کہا سنیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ہے ان کی خواہشوں کی محبت، مطلب عورتیں، بیٹے، تلے اوپر، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان کیے گئے گھوڑے، عمدہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، اللہ اکبر، اور چوپائے اور کھیتی، اور یہ سارا کچھ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ یہ میں نے مفہومی طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا خلاصتاً تفسیری ترجمہ پڑھا ہے۔ اب یہ سارا کچھ غور کر لیں کہ یہ جیتی دنیا کا ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں جناب والا، اس میں 7 باتوں کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے کہ لوگوں کے لیے آراستہ کر دیا گیا دنیا کو، ان کی خواہشوں کو، عورتوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، اوپر تلے سونے چاندی کے ڈھیروں، اللہ اکبر، پھر نشان کیے گئے عمدہ نسل کے قیمتی گھوڑے، پھر جناب والا چوپائے، کھیتی، اور یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اب سارا کچھ دنیا کے لیے، دنیا دنیا، اٹھنا دنیا، بیٹھنا دنیا، کھانا دنیا، پینا دنیا، اوڑھنا دنیا، بچھونا دنیا، ملنا دنیا، آرام کرنا دنیا، جانا دنیا، آنا دنیا، کسی سے مسکرا کر کے ملنا بھی دنیا، ہر چیز دنیا کے لیے۔ آخرت کے لیے کیا بچا کر کے رکھا ہے؟ آخرت میں جو ملنا ہے وہ بہت اچھا اجر ملنا ہے، کچھ تو آخرت کے لیے بچائیے۔ دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیے، دنیا میں آنے کا مدعا سمجھیے، مالک کا دنیا میں بھیجنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھیے ذرا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں خطبات ارشاد فرمائے، ان میں سے خطبہ آج موضوع بنا کر کے آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں کہ امام حسین کی تعلیمات اور ان کی عصری معنویت کے اعتبار سے کلام کر رہا ہوں۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی کہ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ نیکی اگر کسی مرد کی صورت میں ظاہر ہو جاتی تو اس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہ ہوتا، اور بدی اگر کسی شکل و صورت میں ظاہر ہو جاتی تو اس سے بدصورت کوئی چیز نہ ہوتی، اور اس کو دیکھنے سے نظریں نیچی ہو جاتی، بندہ نفرت کرتا۔ تو نیکی آج بندے کو نظر نہیں آتی کہ کتنی اچھی ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، نیکی ہے، کر لو نہیں کر لو نہ کر لو۔ تو بھائی نیکی کو اپنائیے اور برائی سے بچیے۔ یہ امام علی مقام کے خطبے کا 3 جز تھا۔ امام علی مقام کے خطبے کا 4 جز یہ ہے، ارشاد فرمایا جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور جو بخل کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ زیادہ سخی وہ شخص ہے جو اس شخص پر سخاوت کرے جس کی اسے امید نہ ہو۔ یہ امام علی مقام کے خطبے کا ایک جز ہے، جو شروع میں نے پورا خطبہ پڑھا اس کا ایک جز ہے۔ آج حالات آپ کے سامنے ہیں، کوئی ہمسایہ ہو، محلے دار ہو، تو وہ بھوکا مر رہا ہوتا ہے اور اپنی فریج انواع اقسام کی چیزوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن سخاوت نہیں، بخل اتنا ہے کہ اس سے ایک چیز نکال کر بھی ہمسائے پر صدقہ نہیں کی جاتی۔ ہمسائے تو بہت دور کی بات ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، بھائی بھی رہتا ہے، 7 بھائی ہے، لیکن بھائی بھائی پر سخاوت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بخل، کنجوسی اتنی عام ہو گئی کہ بندے کا دل ہی نہیں کرتا کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں دے بھی دے، سخاوت کر بھی دے، حالانکہ سخاوت کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے، محبوب راضی ہوتے ہیں، مخلوق خدا راضی ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 کا یہ حصہ ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ارشاد فرمایا
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. دو باتیں ہو گئی. اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب خرچ نہ کرو گے تو اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں پڑو گے. مطلب جو اللہ نے دیا ہے اس کی راہ میں تو حاجت مند بندوں تک پہنچاؤ، غریب غربا لوگوں کا خیال کرو، ورنہ یہ مال اپنے لیے وبال بھی بن جائے گا، اور ایسا وبال بنے گا کہ پھر اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی. تو اس کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو. امام علی مقام فرماتے ہیں کہ سخی اور بخیل کی مثال دیتے ہوئے بات کی ہے. اب آپ غور فرمائیں گے تو ذخیرہ احادیث میں بے شمار احادیث ایسی ہیں کہ جن میں حضور نے سخی لوگوں کی تعریف کی ہے اور بخل کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے. میرے سامنے اس وقت میں امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ کی کتاب جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے. میرے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ او کما قال. کریم آقا فرماتے ہیں سخی بندہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت کے بھی قریب ہوتا ہے. اب آپ غور فرما لیں، سخاوت اتنا بڑا وصف ہے کہ جو اللہ کا قرب دلا دیتا ہے. سخاوت اتنا بڑا وصف ہے جو لوگوں میں مقبولیت پیدا کر دیتا ہے. سخاوت ایسا وصف ہے جو جنت کے قریب کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کسی کہنے والے نے کہا کہ حضور کتنے بڑے سخی ہیں. کہا نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، یہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر. اللہ اکبر. اور میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کہا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور پر نور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق سخی بندہ اللہ کے قریب، سخی بندہ لوگوں کے قریب، سخی بندہ جنت کے قریب ہے. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اللہ اکبر، کیونکہ آپ کا خطبہ ہی میں نے آج موضوع بنایا ہے، امام علی مقام امام حسین کی تعلیمات اور ان کی عصری معنویت کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. امام علی مقام کی زندگی میں سخاوت کتنی بڑی ہے. آپ ایک مقام پر جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چرواہ ہے، غلام ہے، بکریاں چرا رہا ہے. آپ اس کے قریب کھڑے ہوئے، اس کو سلام کیا. اس کو آپ کی عادت مبارکہ بڑی پیاری لگی امام علی مقام کی، آپ کا اخلاق، اللہ اکبر کیا بات ہے. تو وہ متاثر ہوا. اس نے بکریاں چراتے ہوئے ایک بکری کو لیا اور امام علی مقام کو کہا یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. امام علی مقام نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں غلام ہوں. کہا غلام تو یہ بکری تیری تو نہ ہوئی، تیرے آقا کی ہوگی. اس نے جلدی سے کہا آقا حسین یہ بکری میری ذاتی ہے، میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں. فرمایا اچھا. اس کے مالک کو بلایا گیا. کہا اپنے مالک کو بلاؤ، اپنے آقا کو بلاؤ. آقا کو بلا کر کے کہا امام علی مقام نے اس غلام کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا جی اگر آپ جیسا خریدار ہو تو بیچنے میں کیا بات ہے؟ آپ خریدتے ہیں؟ کہا میں اس غلام کو بھی خریدنا چاہتا ہوں، یہ جو بھیڑ بکریاں جتنی ہیں ان کو بھی خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بسم اللہ سودا کیجئے. سودا طے ہو گیا. آپ نے اس غلام کو بھی خرید لیا اور وہ جو ریوڑ چرا رہا تھا اس ریوڑ کو بھی خرید لیا. فرمایا اب یہ میری ملک ہو گیا غلام، یہ بکریاں میری ملک ہو گئی. کہا جی بالکل، آپ نے پیسے ادا کر دیے، رقم ادا کر دی، دینار ادا کر دیے تو یہ آپ کا ہو گیا. فرمایا او بندہ خدا اور غلام اور چروائے جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کر دیا، یہ سارا ریوڑ بھی تجھے عطا فرما دیا ہے. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخی بندہ، کیا بات ہے جناب. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، اللہ اکبر کبیرہ. تو سخی بندے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ سخی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے.
لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ الکریم۔ تو اللہ ہماری بخل سے جان چھڑائے اور بخل سے ہمارا پیچھا چھڑا دے۔ تو بخل جو ہے بہت بڑی وبا ہے، بخل کنجوسی اتنی بڑی وبا ہے۔ الامان الامان، کنجوس بندہ تو اپنے اوپر خرچ کر کے بھی راضی نہیں ہے، کنجوس بندہ تو اپنی اولاد پہ خرچ کر کے راضی نہیں ہے، کنجوس بندہ ساری زندگی مال و دولت کا حریص بن کے جمع کرتا رہتا ہے، پھر جب وہ مرتا ہے تو اس پیسے سے، اس پراپرٹی سے، اس بینک بیلنس سے اس کی اولاد پھر کیا کیا کرتی ہے؟ الامان والحفیظ۔ تو سخاوت کرنی چاہیے بقول امام علی مقام کے اور بقول رسول اللہ کے، بقول اللہ کے قرآن کے۔ اللہ کے قرآن کی آیات اس پر شاہد ہیں، نبی کے فرمان اس پر شاہد ہیں۔ بہرحال میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ آگے نہ پہنچ جاؤں۔ امام علی مقام کا ایک خطبہ میں نے آج کا موضوع رکھا ہے، تو اس میں ایک یہ بھی آپ نے فرمایا تھا، زیادہ بہادر وہ شخص ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ آج معاف کرنا ہمارے معاشرے میں کمزوری سمجھا جاتا ہے، اور جو بندہ انتقام لینے پر قادر ہوتا ہے وہ فوراً سے پہلے انتقام لے لیتا ہے۔ یہ تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے نا۔ آپ انتقام لینے کے قابل ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، منصب ہے، سامنے والا دبا ہوا ہے، آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ یہی تو جناب والا سب سے بڑا بہادر ہے بندہ۔ یہاں بہادر وہ نہیں ہے جو غریبوں کو دباتا پھرے اور امیروں سے ڈرتا پھرے۔ یہاں تو عجیب معاملہ ہے، سامنے اگر کوئی طاقتور ہو تو پھر کہتے کوئی بات نہیں، میں نے درگزر کر لی۔ یہ کیا درگزر ہوا؟ سامنے کمزور ہو اور ہم انتقام لے سکتے ہوں، لینے کے باوجود معاف کر دیں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں کی غفلتوں سے درگزر کر دینا، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے۔ آپ دیکھیے میدان کرب و بلا کے اندر جب حر بن یزید الریاحی جو آپ کو گھیرے میں لے کر کے میدان کرب و بلا کے اندر رہا اور آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا، اللہ اکبر، وہی پلٹ کر کے جب امام کی بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، آپ کی طرف آ جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا ہم تیری ساری غلطیوں کو معاف کر کے تجھے جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ اب اس نے توبہ کر لی، امام کی طرف آیا اور پھر امام کی طرف سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو آپ نے لوگوں کی کوتاہیوں کو انتقام لینے کے باوجود بھی معاف کر دیا۔ آپ ہی کا ایک غلام تھا، غلطی ایسی کر بیٹھا جس کی سزا ضرور ملنی چاہیے تھی، آپ نے حکم صادر فرمایا اس کو سزا دی جائے۔ وہ غلام بھی تو اہل بیت کے امام کا غلام تھا، کیا بات ہے، امام حسین کا غلام تھا، اور آپ کے حکم کی تعمیل ہونے لگی، پکڑ لیا گیا اس کو۔ لیکن قربان جائیے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام حسین کا غلام، وہ ظاہری بات ہے قرآن کو بھی جانتا تھا، اس نے فوراً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کا یہ حصہ پڑھا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور غصہ پینے والے۔ امام نے فرمایا چھوڑ دو اسے، سبحان اللہ، چھوڑ دو اس کو، اللہ اکبر۔ کہا ہم نے اپنا غصہ پی لیا، چھوڑ دو اس کو۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہا لوگوں سے درگزر کرنے والے، کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے پھر پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوں کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا جا ہم نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد بھی کر دیا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کی جیتی جاگتی تصویر امام علی مقام کی ذات۔ اللہ اکبر، غلام کو نہ صرف معاف کیا، نہ بلکہ درگزر کیا، بلکہ معاف بھی کیا، درگزر بھی کیا، اور اللہ کی رضا کے لیے معاف بھی کر دیا۔ ہماری داڑھ کے نیچے کوئی آ جائے، ہم دبانے سے پہلے رکنے والے نہیں ہیں کہ ابھی تو پھنسا، یہ بڑے عرصے سے تلاش میں تھا کہ یہ میری چھری کے نیچے آئے، اب میری چھری کے نیچے آ گیا، داڑھ کے نیچے آ گیا، اب میرے پاؤں کے نیچے آ گیا، میں نے روند ڈالنا ہے۔ ابھی تو مقام تھا کہ اسے معاف کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیا جاتا۔
تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ آج میں نے آپ کے سامنے ایک موضوع بنایا ہے. کیا بات ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو غلام نے کیا حسین انداز میں پڑھا, والقاظمین الغیظ, اللہ اکبر, والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کیا بات ہے. امام حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زمانہ ہے, اور آپ کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا ہے. یہودی آپ کو تنگ کرنے کے لیے اپنے گھر کا سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے آپ کی دیوار کے ساتھ آپ کے گھر میں ڈال دیتا ہے. قربان جائیے مالک بن دینار کے حسن اخلاق پر. آپ وہ اٹھاتی ہیں اور باہر ڈال دیتے ہیں. اگلے دن پھر ایسا ہوا, اگلے دن پھر ایسا ہوا. وہ امام مالک بن دینار نے ایک ٹوکری رکھ لی, ایک جھاڑو رکھ لیا. جیسی وہ گندگی ڈالتا آپ اس کو صفایا کر کے باہر ڈال دیتے. بالآخر آپ نے کوئی جوابی کارروائی نہ کی. تو ایک دن وہ یہودی نے دروازہ بجا کر کے پوچھا, میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ نے فرمایا جی مجھے تو کوئی اتنی خاص تکلیف نہیں ہے. آپ جو گندگی ڈالتے ہو میں نے ٹوکری لے لی ہے اور میں نے جھاڑو لے لیا, صاف کر کے میں باہر پھینک دیتا ہوں. تو کہا حضور آپ کو غصہ نہیں آتا؟ آپ نے یہی آیت کریمہ پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 جو میں نے پڑھی ہے. آپ نے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصہ پینے والے, لوگوں سے درگزر کرنے والے نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. جب اس یہودی نے یہ سنا تو کہنے لگا آپ کا دین, آپ کا قرآن کتنا سچا ہے, ہاتھ بڑھائیے, مجھے کلمہ پڑھائیے, مسلمان کر لیجیے. اللہ اکبر. کیا حسین انداز ہے, کیا حسین انداز ہے. کسی کہنے والے نے کہا تھا کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی مہ پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو اسلام کے پھیلنے کی وجہ تلوار نہیں ہے, اسلام کو مٹانے والے کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اسلام کو پھیلانے والے کا ہاتھ خالی ہے. اللہ اکبر. اب غور کریں کہ اسلام کو مٹانے کے جو در پہ تھے ان کے ہاتھ میں تلواریں تھیں, نیزے تھے, ڈھالے تھے. اللہ اکبر. اسلام پھیلانے والے بانی اسلام کا اخلاقی کریمانہ اتنا پیارا تھا کہ اسلام پھیل گیا. بہرحال میں بات کر رہا تھا امام علی مقام کی تعلیمات اور ان کی عصری معنویت کے اعتبار سے بات کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بات ہے. خطبے کا آخری جو جز ہے 6 اور 7 اس پر کلام کرتا ہوں, وقت سمٹ رہا ہے. امام علی مقام فرماتے ہیں زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں سے جوڑے. ایک رشتہ دار ہم سے تعلق توڑنا چاہتا ہے اور کوئی شریک قباحت بھی نہیں ہے تو اس سے جوڑے. بھئی وہ تو توڑنا چاہتا ہے. ہمارا المیہ تو یہ ہم کہتے ہیں اگر وہ 1 قدم ہٹا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹتا ہوں. بھائی وہ 1 قدم ہٹا تو آپ 2 قدم آگے بڑھ جائیے. کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو امام علی مقام فرماتے ہیں زیادہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جب اسے توڑا جائے وہ اسے جوڑے. یہ امام علی مقام کی تعلیم ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکر رنجی ہو گئی, بھائیوں بھائیوں میں ہو جاتی ہے. تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں امام حسین کی بارگاہ میں گیا کہ آپ دونوں بھائیوں کے اندر جو شکر رنجی ہے اس کو دور کر دیجئے. فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں, مجھے حضور کی حدیث یاد ہے کہ جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے چلا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی صلح کرنے میں پہلے کرے اور میرا بھائی صلح کرے تاکہ وہ جنت میں مجھ سے پہلے جائے. تو امام علی مقام کی یہ بات سن کر امام حسین کا سچے محب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں امام حسن کے پاس گیا, یہی واقعہ میں نے سنایا. امام حسن جلدی سے آئے اور اپنے بھائی کو گلے لگا لیا, دونوں کی صلح ہو گئی. سبحان اللہ. تو یہاں صلح کرنے میں پہل کرنے والے امام حسن بن گئے. تو امام علی مقام کی بات بھی پوری ہو گئی اور جنت میں پہلے ظاہری بات ہے مقام میں بڑے ہیں, مرتبے میں بڑے ہیں, امام حسن ہیں, اللہ اکبر, خلیفہ راشد ہیں, تو یقیناً جنت میں پہلے جائیں گے. تو بھائی یہاں امام علی مقام کا کہنا ہے جو شخص قطع تعلق کرے, اللہ اکبر, جو اس سے جوڑے, رشتہ داروں کو جوڑے, تو فرمایا وہ پھر زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے. تو میاں صاحب فرماتے ہیں مر مر ایک بناون شیشہ ایک مار پتھر بن دے. شیشہ بنانے میں کتنی محنت ہوتی, جو بناتے ہیں ان سے پوچھئے. مر مر ایک بناون شیشہ ایک مار پتھر بن دے.
دنیا اتوں ٹر دے جان دے قدر شناس سجن دے. اب تو توڑنے والے لوگ رہ گئے، جوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. بہرحال امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ بھی وصف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ داری جوڑنے کا کہا، توڑنے کا نہیں کہا. قرآن کریم میں سورہ النساء کو آپ کھولیں گے تو پہلی ہی آیت کریمہ میں یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہا اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو. یعنی کہتے ہیں اللہ کے لیے یہ کرم کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے دیں، اللہ کے لیے کرم کر دیں. تو فرمایا اس کا لحاظ بھی رکھو، رشتہ داروں کا لحاظ رکھو. یہ قرآن کریم کا بہترین انداز ہے. بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے اور کمال کی حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہاں کوئی شرعی قباحت ہو وہ الگ بات ہے. عمومی طور پہ رشتہ داریاں انانیت کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں، تو انانیت کی وجہ سے رشتہ داریاں توڑنی نہیں چاہیے. آخری خطبے کا حصہ یہ تھا، فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے دنیاوی مصیبت کو دور کیا، اللہ کریم اس کی اخروی مصیبت کو دور کرتا ہے. جو کسی پر احسان کرے اللہ کریم اس پر احسان فرماتا ہے اور احسان کرنے والے کو پیارا بنا لیتا ہے. یہ امام علی مقام کا خطبہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا. شروع میں پورا خطبہ اور اس خطبے کا جو مخصوص حصہ تھا وہ میں نے پڑھا، پھر چیدہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس میں سے ایک حدیث آپ سن لیں، میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مومن کی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں سے اس کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا. امام مسلم نے یہ حدیث لکھی ہے. لوگوں کی تکلیفوں سے ان کو نجات دلانے کے لیے کوشش کرتے رہا کریں. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بڑا نازک ہے. اس دور میں اسلام کے دشمن مختلف ذرائع سے حملہ آور ہوتے رہتے ہیں. یہ 10 محرم الحرام کا جو مبارک پاکیزہ دن گزرا، اسی مہینے کے اندر جیو نیوز نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ شائع کیا، 7 امام حسین اور امام حسن اور یہ مقدس ہستیوں کے بارے میں ڈرامہ بنا کر کے جو شائع کیا، جس پر پوری دنیا میں مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. فرانس جب خاکے بنائے تو ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. تو مختلف علماء نے، مختلف ماہرین نے، مختلف اداروں نے، مختلف تحریکوں نے اس کی مذمت پیش کی ہے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کا کردار پیش کرنے کے لیے کسی کو نبی منتخب کیا جائے، کسی کو صحابی منتخب کیا جائے، چاہے اس کے چہرے کو بھی چھپا لیا جائے، پھر بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. شرعی مسئلہ سن لیجئے، اس طرح کی فلمیں نہ تو گھروں میں چلائی جائیں، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو دکھائی جائیں، نہ خود دیکھی جائیں. یہ جو نبیوں کی ہسٹریوں پہ بنی ہوئی ہے، صحابہ کی ہسٹریوں پہ بنی ہوئی ہے، آپ تو سننے میں یہ آیا کہ کربلا معلیٰ کی پوری ہسٹری بنا دی ہے. سننے میں کیا آیا، یہ جو محرم چل رہا ہے پچھلے دنوں میں 10 محرم کے آس پاس انہوں نے وہ پورا ایک نقشہ بنایا، اس مسلک کے ماننے والوں نے، اہل تشیع نے پورا نقشہ بنایا جس میں امام علی مقام کو بھی بنایا، سیدزادیوں کو بنایا، پھر کسی کو حر بنایا، کسی کو یزید بنایا، کسی کو بی بی زینب بنایا، کسی کو فلاں بنایا. گو کے چہروں کو بھی چھپا لیا. لیکن یہ بدتمیز قسم کی عورتیں، ڈانس کرنے والی کنجریاں خاندان نبوت کے برابر ہو سکتی ہیں؟ یہ سارا دن شراب پینے والے شرابی زانی لوگ کیا کسی پاکیزہ کردار کے حامل ہو سکتے ہیں؟ ان کی شبیہیں بنانا بھی حرام اور ان شبیہوں کو دیکھنا بھی حرام. اس کی پرزور مذمت پوری دنیا میں کی جا رہی ہے جناب. تو ہم بھی اس کی مذمت برسر ممبر کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں، نہ ایسے ڈرامے دیکھو، نہ ایسی فلمیں دیکھو، نہ ان کو اپنے موبائل میں رکھو، نہ اپنے گھر والوں کے قریب آنے دو. یہ اسلام کے دشمن طاقتوں کے پھیلائے ہوئے انداز ہیں، ان سے بچیے، ان سے دور رہیے.
اپنی آل اولاد کو اسلام کے قریب کیجئے۔ اسلام محبتیں بانٹنے والا دین ہے، نفرتیں پھیلانے والا نہیں ہے۔ اور بانی اسلام کی محبت پر ضربیں لگانے والے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ اور وہ چینل جاری بات ہے، اس پر پابندی تو چند دنوں کے لیے لگی ہے، لیکن ہمارے علماء بالخصوص مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب مدظل عالی نے 4 صفحوں کا ایک مضمون لکھ کر کے گورنمنٹ آف پاکستان کو بتایا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور اب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کی بھرپور انداز میں تائید کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں گستاخی سے بچائے، اللہ ہمیں بددینی سے بچائے اور بددین لوگوں سے بچائے، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر ہمیشہ قائم رکھے، اسی پاکیزہ مسلک پر ہماری موت عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ میں ہوں سنی، میرے شیخ، میرے ہادی، میرے راہبر، میرے پیر، میرے امیر اہل سنت کہتے ہیں میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔